خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ یہ جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے اور دونوں طرف بہت جانی نقصان ہوا ہے، تو انڈرسٹینڈبلی اس کے اوپر لوگوں کی پوزیشنز، ریئیکشنز جو ہیں وہ خاصے ایکسٹریمسٹ، آئی کین سے ایون ہسٹیریکل نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں جو ایک اسکالر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ فالو دا، وہ کیا کہتے ہیں، پولیٹیکلی کریکٹ لائن۔ ہاں جی، وہ تو سب ہی کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ موقع دیکھ کے تو وہ رخ کریں جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ساری دنیا کرتی رہتی ہے، لیکن جو ہے نا سیریس اسکالرز جو سینس آف رسپانسبلٹی سے ایز اے پبلک انٹلیکچوئل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سچ آپ کے سامنے لایا جائے اور اس کی بنیاد پہ انالیسس کیا جائے اور کوئی حل بھی کیا جائے۔ دیکھیں، بہت جھگڑے ہوئے، دونوں طرف سے ٹیررزم ہوئی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ 1973 کے جو ہیرو تھے اسرائیلی فوج کے، یشٹاک رابین، وہ بعد میں بل کلنٹن کی وجہ سے اوسلو اگریمنٹس 1993 1999 میں یہ سارے یو کین گو اینڈ سی اٹ آن دا، ابھی بھی وہ ساری آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز۔ تو فیصلہ ہوا کہ دے ول موو ٹورڈز دا ٹو اسٹیٹ سولوشن۔ اس میں یہ تھا کہ کون سی ٹیریٹری کہاں ہوگی، بٹ ان پرنسپل دس واز اگریڈ۔ ساری بات تھوڑے سے علاقے میں اس پہ ہے، جیروسلم کے اندر جو ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اپنے اپنے کلیم کرتے ہیں، اینڈ آل آف دیم یو نو وین اٹ کمس ٹو ریلیجن دے گو آفٹر واٹ دے بلیف اور فیتھ سیز۔ وہاں پہ ریزننگ جو ہے اس کا رول بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ریزننگ وہ نہیں کر سکتے تو ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ وی شوڈ لک ایٹ کہ بھئی ان حالات میں جو بھی ہو گیا یہ 2000 سال میں، اب 2023 میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے جو اپنی پوزیشنز ہیں وہ دے دیں، اور میں نے کہا کہ ٹیررزم دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ مثلاً جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا یشٹاک رابین کا، جب یہ اگریمنٹ ہوئی 1999 میں، آپ لوگ چیک کر لیں تو اسرائیلیوں نے، ون آف دوز ایکسٹریم رائٹ ونگز نے، انہوں نے یشٹاک رابین جو ہیرو تھے 73 وار کے، ہاں جی، ان کو قتل کر دیا۔ ہی واز اسیسینیٹڈ بائی این اسرائیلی جو، اٹس آل آن ریکارڈ۔ اور اس کے بعد جو رائٹ ونگ پارٹیز ہمیشہ حکومت میں آئی ہیں، ایریل شیرون اور اب یہ خاص طور پہ نیتن یاہو، انہوں نے ایک جو فلسطینینز کے دو گروپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو ہے پرانی پی ایل او، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جو اب پیلسٹائن اتھارٹی کہلائی جاتی ہے، اور ادھر غازہ ٹپ کے اندر ہیں حماس والے۔ میں نے یہ بھی بتایا، اور یہ جا کے آپ چیک کر لیں کہ 1980s میں جب پی ایل او کو یہاں پہ حکومت بنانے کا موقع ملا غازہ میں، تو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن تھی، اور اس کو اپوز کرنے کے لیے، کیونکہ پی ایل او ایک سیکولر پارٹی تھی اور وہ اگری کر گئی تھی کہ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن اسٹیٹ وڈ لیو سائڈ بائی سائڈ، ہاں جی، اس پہ اگریمنٹ ہو گئی تھی۔ تو جو گورنر تھے اس زمانے کے وہاں پہ غازہ کے اندر، دا اسرائیلی گورنر، ہی از آن ریکارڈ سینگ کہ ہم نے پھر اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے حماس کو، جو تھی ایک آرگنائزیشن، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ جو پی ایل او اگری کر رہی ہے کہ اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وی ول لیو ان پیس وتھ اسرائیل، کو آپ اپوز کریں۔ اور
سو if Hamas today is what it is, اس میں اسرائیل کا اپنا رول بھی ہے. یہ آئی ہیو ٹو پٹ دیٹ آن ریکارڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایران اور حزب اللہ اس کے مین سپورٹر ہیں. 2001 میں، اینڈ گو اینڈ چیک اٹ پلیز، سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا کہ اگر اسرائیل 2 اسٹیٹ والا سلوشن ایکسیپٹ کرتا ہے تو وی آر گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل. بہت بات کلیئر ہو گئی تھی. اور پریزیڈنٹ آف اسرائیل جو تھے اس زمانے کے، ہی واز سو ہیپی، کہا کہ میں ریاض جانے کو تیار ہوں ٹو میٹ دا رولر آف سعودی عربیہ بیکاز وی وانٹ پیس ان دس ریجن. تو اس زمانے کی جو رائٹ ونگ نیشنلسٹ پارٹیز تھیں، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ یہ جا کے کر سکیں. تو ہو ہیز بین سبورٹنگ دا 2 اسٹیٹ سلوشن جو یو این کے ریزولوشنز میں ہے بار بار، کہ 67 کے جو بارڈرز تھے نا، جو آج کل آکیوپائڈ ہیں بائی اسرائیل، دے ہیو ٹو بی ریٹرنڈ ٹو دا پیلسٹینین اسٹیٹ. اب میں نے دیکھا ہے کچھ انڈین اسکالرس دکھا رہے ہیں کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. چلو اس کو بھی ہم ڈیل کر لیں گے. سو اف یو ڈونٹ وانٹ 2 اسٹیٹ سلوشن، واٹ از دا سلوشن دین؟ Can you really in the 21st century force 2.2 million Arabs, Israelis from Gaza out of there and from the West Bank جتنے بھی ہیں، میرے خیال 2-3 ملین وہاں پہ بھی ہیں. You think you can kill all of them? That doesn't seem very likely. ہاں جی، اگر ہولوکاسٹ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ہٹلر ڈیڈ اٹ، تو کیا اتنے لوگ آپ ان کے مار دیں گے جو رہتے ہی وہاں پہ ہیں؟ ہاں جی. یا تھرڈ ہے کہ وہ ان کے غلام بن کے سیکنڈ ریٹ جو ہیں اسرائیل کے رہیں انڈر آکوپیشن، ملٹری ٹریکس آتے جائیں. یہ اٹس کالڈ اپارٹھائڈ بھائی. یہ جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اسے کہا ہے، اور بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیز کالڈ اسرائیلی پالیسیز ایز اپارٹھائڈ. انڈیا نے خود ساؤتھ افریقہ کی اپارٹھائڈ جو تھی اسٹیٹ، اس کے خلاف بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، لیکن وہ ایک اور زمانہ تھا. اب انڈیا کے اندر ایک اور اورینٹیشن ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے جو لشکر طیبہ اور یہ ساروں نے ٹیررزم انڈیا کے خلاف کروائی، تو اب انڈیا کے اندر ایک بہت نفرت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے. ناٹ امانگ آل ہندوز آف کورس ناٹ، لیکن ویری سبسٹینشیل نمبر جو یہ اس ہیٹرڈ کو کی وجہ سے اسرائیل کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اسرائیل نے ہمیں پاکستان کے خلاف سپورٹ کی ہے. اینڈ دیٹ آلسو ایز این اینالسٹ آئی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. بٹ سیئنگ آل دیٹ وی آر اسٹل کنسرنڈ وتھ کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. تو کیا یہ 5-6 ملین آپ سمجھتے ہیں فلسطینیوں کو آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں سلیوری میں رکھ سکتے ہیں انڈر آکوپیشن؟ ہاؤ لانگ؟ اندر سچ پرابلم ول ارائز. کین یو ریئلی سی ٹو اٹ کہ دے آر آل فورس ٹو رن اوے؟ دیٹ آلسو ڈزنٹ سیم لائکلی. دا تھرڈ از جینوسائڈ. یو کل آل آف دیم. ویل آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از پاسبل آئیدر، not in this age of social media and so on. So you have to find a solution جو کہ ورکیبل ہو. 2 سلوشن ہیں. ایک تو یو این ریزولوشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 اسٹیٹس بن جائیں اور دونوں اسٹیٹس جو ہیں پھر امن سے رہیں. اور اس کے لیے نہ صرف جو پی ایل او جو ہے وہ 1999 سے تیار ہے، اور میں نے بتایا سعودی عربیہ نے آلریڈی 2001 میں اس کا ذکر بھی کر دیا تھا. ہاں جی. بٹ اگر میں ابھی آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ ضرور دیکھیں. اور دس از اے ڈسکشن بٹوین مورگن پیئرس اینڈ اے ریپرزینٹیو آف دا پیلسٹینینز. آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ ویری شارٹ ڈسکشن. اس میں دونوں سائڈس کی پوزیشنز آپ کو نظر آ جائیں گی اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی کی ناٹ بی فورس ٹو say things which are
just ways of gaining support from any part of the جو مجھے میری اپنا ویڈیوز کو سنتے ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل مائی کانشنس, دیٹس ناٹ پاسبل. جو مرضی دنیا کہے لیکن سچ اور انصاف کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے. اسی کے اوپر زندگی کی مجھے معنی سمجھ آتے ہیں. تو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دیٹ, اینڈ آئی ہوپ آفٹر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو ایک تو جاہل ہے نا جن کا اور کام ہی کوئی نہیں, کہ جو بھیڑ چال ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ اور بکواس کرنی شروع کر دو. بٹ پیپل ہو ہیو این ایجوکیشن اینڈ ہو آر انٹرسٹڈ ان دا ٹروتھ, آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دس لنک آن مائی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے نا, اس کے اندر آپ جا کے اس ویڈیو لنک کو دیکھیں اور پلیز گو اینڈ لسن. یہ کوئی 10-12 منٹ کی ڈسکشن ہے, اینڈ دین یو میک اپ یور مائنڈ. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ 2 اسٹیٹس جو ہے کا سلوشن وہ کر دیں, یا جو ایک اور ہے کہ پھر اسرائیل شوڈ بیکم اے سیکولر اسٹیٹ جہاں پہ فلسطینی اور عرب جو ہیں وہ ایکول رائٹس ہوں, وچ از فائن وتھ می. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان بھی سیکولر اسٹیٹ ہو جائے جہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز کو ایکول رائٹس ہوں, اور انڈیا کے اندر ہم سیکولر اسٹیٹ کے سپورٹر ہیں. اگر وہ آپ ایک رائٹ ونگ ہندو اسٹیٹ بنا دیں گے تو وہاں پہ بھی پرابلم ہو جائیں گے, اینڈ یو ول اینڈ اپ ڈسٹرائنگ انڈیا. لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں چل سکتی. ناٹ ان دا 21st سینچری. وہ دور گزر گیا ہے فاشزم کا اور ایکسٹریمزم کا. دا ورلڈ ول ناٹ ٹالریٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے, اسرائیل کا یہ سارے جرائم جو ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں, اور کیونکہ رپورٹنگ اور نیوز اور یہ سارا چینلز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہو کیئرس. دا ٹروتھ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. تو یہ میں آپ کے ساتھ جو لنک کر رہا ہوں یہ آپ ضرور دیکھیں, اینڈ دین میک اپ یور مائنڈ. تھینک یو ویری مچ.